ناظرین گرامی، جب سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ شروع ہوئی ہے تو شروع سے ہی عرب مسلم ممالک کی حکومتوں کی ساخت پر سوال اٹھ رہے ہیں، مگر ان سارے ملکوں کے علاوہ ایک اور اسلامی ملک بھی ایسا ہے کہ جس کے جواب کے منتظر اس وقت پوری دنیا کے مسلمان ہیں کہ آخر یہ ملک اس جنگ پر کیسے رسپونڈ کرے گا، اور وہ حکومت کوئی اور نہیں بلکہ افغانستان کی طالبان کی حکومت ہے۔ جہاں ایک طرف اس جنگ کی شروعات سے باقی عرب مسلم ممالک اسرائیل کو لگاتار دھمکیاں دے رہی ہے اور صرف باتوں سے کام چلا رہی ہے، تو وہی طالبان حکومت تو ایسی ہے کہ جس کا شاید کوئی بیان بھی سامنے نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ آخر فلسطین میں جب ایسے حالات ہے تو اس وقت طالبان کہاں ہے؟ آخر طالبان نظر کیوں نہیں آ رہے؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ ہر طرح کے معلوماتی ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہے۔ ناظرین گرامی، ویسے تو زیادہ تر لوگوں کو یہی امید تھی کہ اسرائیل اور فلسطین کے اس اختلاف میں طالبان اسرائیل کے خلاف سخت ایکشن لینے والے مسلم ممالک میں سب سے آگے ہوں گے، اور ایسا سوچنے کی پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، اور ان میں سے ایک خاص وجہ یہ تھی کہ جہاں ایک طرف زیادہ تر عرب مسلم ممالک امریکہ اور یورپین ممالک کے دباؤ میں رہتے ہیں اور ان کے فیصلوں کو اہمیت دیتے ہیں، تو وہی دوسری طرف طالبان کی کیس میں ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ تو ان سارے لوگوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں، اور یہ سارے ممالک طالبان کی حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پچھلے کچھ وقت میں یہ دیکھا گیا ہے کہ طالبان کو تو ایسے لوگوں کے لیے مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ جو لوگ اپنی زمین کے لیے جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ طالبان نے پچھلے ایک لمبے عرصے سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے صرف اور صرف اپنی زمین کو بچانے کی خاطر جنگ کی ہے۔ طالبان نے کسی دور میں نہ صرف USSR کو ہرایا تھا بلکہ آج کے دور کی سپر پاور یعنی امریکہ اور پوری نیٹو گروپ کو بھی ہرایا ہے۔ بات صرف یہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ غور کرنے والی بات تو یہ ہے کہ سن 2021 میں جب طالبان نے افغانستان کے اوپر کنٹرول حاصل کیا تھا تو حماس ان چند گروپوں میں سے ایک تھا کہ جنہوں نے طالبان کو ان کی اس کامیابی پر سب سے پہلے مبارکباد دی، مگر ان تمام چیزوں کے باوجود طالبان کی طرف سے مدد کرنا تو دور کی بات بلکہ فلسطین کے سپورٹ میں کھل کر بیان بھی نہیں آیا۔ اس عرصے میں اکا دوکا جو بیان آیا ہے ان میں بھی اسرائیل کی کھل کر مخالفت کرنے سے پرہیز کیا گیا ہے، اور زیادہ تر فلسطینی لوگوں کے حقوق کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور صرف یہ کہا گیا ہے کہ فلسطینی لوگوں کو ان کی زمین حاصل کرنے کا پورا حق ہے۔ طالبان کے ایک کمانڈر سراج الدین حقانی کی طرف سے بھی ایک بیان سامنے آیا ہے، اور اس میں بھی صرف یہی کہا گیا ہے کہ ویسے تو ہم دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے، مگر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم دنیا کے سارے مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس جنگ کی شروعات میں یہ خبر ضرور سنی ہوگی کہ جس میں بار بار یہ کہا گیا تھا کہ طالبان کی طرف سے ایران، عراق اور جارڈن جیسے ممالک سے اجازت مانگی گئی ہے کہ اگر یہ ممالک ہمیں گزرنے کے لیے راستہ مہیا کرے تو ہم اپنے فائٹرز بھیج دیں گے اور طالبان اسرائیل سے جنگ کرے گا۔ مگر آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں کہ یہ خبر بعد میں پوری طریقے سے جھوٹی ثابت ہوئی تھی۔ طالبان کی طرف سے نہ تو اس طرح کی کوئی مانگ کی گئی تھی اور نہ ہی اس طرح کا کوئی کلیم سامنے آیا تھا۔ تو دوستو، اب سوال یہی ہے کہ آخر طالبان کی اس خاموشی اور اس مزاج کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ماہرین اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات بتا رہے ہیں، مگر مشترکہ وجوہات میں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ طالبان چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو خود عرب ممالک مل کر آپس میں سلجھا لے، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی دوسرے کے معاملے میں پڑنے کی وجہ سے اس طرح کی کوئی غلطی کر دے یا پھر کوئی ایسا فیصلہ کر لے کہ جس طرح کی غلطی انہوں نے آج سے 20 سے 25 سال پہلے کی تھی، اور جن فیصلوں کی وجہ سے ان کو ایک لمبے جنگ میں کودنا پڑا تھا۔ فلسطینی لوگ عرب ہے، مگر اس کے باوجود بھی زیادہ تر عرب ممالک کا اس معاملے میں کھل کر رد عمل نہ دینا بھی طالبان کو دور رہنے کے لیے اکسا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ طالبان تو خود ہی ایک لمبی جنگ لڑنے کے بعد ابھی 1-2 سال پہلے ہی افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور ان کو تو ابھی دنیا کے زیادہ تر ممالک تسلیم ہی نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ اگر وہ اس معاملے میں مداخلت کریں گے اور کودنے کی کوشش کریں گے تو بجائے فلسطینیوں کا کچھ بھلا ہونے کے انٹرنیشنل لیول پر زیادہ نقصان ہی ہو سکتا ہے۔
جبکہ اس کے برعکس پچھلے ایک لمبے وقت سے طالبانی حکومت اپنے آپ کو تسلیم کروانے کے لیے دنیا کے زیادہ تر ممالک سے رابطے میں ہے اور طالبان ان کوششوں میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوتے نظر آئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ممالک کے علاوہ اب تو رشیا اور چائنا جیسے بڑے اور طاقتور ممالک سے بھی ان کے رشتے بنے ہیں اور یہ رشتے اب دوستی میں تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے معاملے پر طالبان نے جو دوری اختیار کی ہے، اس کی سب سے بڑی اگر کوئی وجہ ہے تو وہ کچھ اور نہیں بلکہ افغانستان کے اندر ہی کچھ میجر فیکٹرز ہے کہ جس کی وجہ سے افغانستان کی کرنسی اچھا پرفارم کر رہی ہے، مگر افغانستان کی اکانومی اور دوسری سیکٹرز ابھی بھی پوری طریقے سے لڑکھڑا رہے ہیں۔ غریبی، بھوک، بے روزگاری اور اکانومی یہ اس وقت افغانستان کے لیے سب سے بڑے مسائل ہیں۔ تو ناظرین، اب ہم یہ آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان اس وقت اپنے اندرونی مسائل میں اتنا زیادہ الجھا ہوا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں مداخلت کر ہی نہیں سکتا، اور اگر طالبانی حکومت ایسا کرنا بھی چاہے تو افغانستان جو کہ پچھلے 40-50 سال سے لگاتار خود جنگ کو جیل رہا ہے، اس لیے افغانستان کے حالات ابھی ایسے نہیں ہیں کہ وہ اس چیز کو برداشت کر سکے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔